بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. برادران اسلام، آج جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت کی تلاوت سے تقریباً آپ نے جان ہی لیا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور دنیا کی ہر چیز، زمین و آسمان، چرند و پرند، حیوانات، جمادات اور انسان، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف اور اکرام کا تمغہ عنایت فرمایا، یعنی کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے تکریم، تقدیس اور عزت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو تکریم عطا کی، اس کو عزت سے نوازا، شرف اور بزرگی سے اس کو ہم نے نہال کیا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو مختلف کیفیات، حالات اور مختلف قسم کے زندگی کے حالات سے ہم اس کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ قرآن کریم کی آیات سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں قوت، طاقت عطا فرمائی ہے، فہم عطا فرمایا، ذہانت عطا فرمائی، شرف اور بزرگی عطا فرمائی، وہی اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف حالات اور مختلف کیفیات سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ آج کل ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، تقریباً بیماری کے حالات، اور ان بیماریوں میں وبائی بیماری جسے ہم کورونا سے تعبیر کرتے ہیں، یقیناً یہ بیماری یا وبا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ لیکن وہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں انسان سے متعلق، یقیناً وہ انسان کے اپنے اعمال اور اس کے اپنے اخلاق کے کرتوت ہوتے ہیں اور اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور زبردست قحط پڑ گیا، وہ خود بھی بہت پریشان ہوا، کئی اپنے کارندوں سے اور دیگر وزراء سے اس نے مشورے کیے، حکومتی خزانے کھول دیے، لیکن قحط تھا کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس درمیان میں ہارون رشید کے ذہن میں بات آئی کہ یحییٰ بن خالد جو ان کے استاذ بھی پڑھتے تھے، ان سے مشورہ کیا کہ حضور من حالات کے تئیں ہم
فکر مند ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایسے موقع پر جہاں دیدہ افراد اور وہ افراد جنہوں نے زمانے کے حالات کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے، وہ صحیح مشورہ دیتے ہیں صحیح موقع پر۔ یحییٰ بن خالد نے مشورہ دینے کے بجائے ایک کہانی سنائی، اور اس کہانی کے اندر عبرت بھی موجود ہے، نصیحت بھی موجود ہے، اور سدھرنے کے اسباب اور ذرائع اور طریقے بھی موجود ہیں۔ یحییٰ بن خالد نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، تاریخ میں سنا کہ ایک جنگل میں ایک بندریا رہتی تھی اور شیر۔ اتفاق سے بندریا کو کہیں سفر پہ جانا تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ تو اس بندریا نے بہت سوچ کے بعد، فکر کے بعد کہا کہ اپنے بچے کو میں کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ کون ہے جو میرے بچے کا خیال کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ اتفاق سے بندریا کے دل میں شیر کا خیال آتا ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ یقیناً میرے بچے کا خیال کرے گا۔ تو بندریا نے شیر سے مشورہ کیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا اور اپنے بچے سے متعلق بات کی۔ تو شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا بچہ میرے پاس چھوڑ جائیے، انشاءاللہ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے پاس چھوڑا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب ادھر یہ کیفیت ہوئی کہ شیر روزانہ اس بچے کو اپنے پاس بٹھاتا، اپنے پیٹھ پر بٹھاتا، شکار کے لیے ساتھ میں لے جاتا اور ہر طرح کا خیال اس بچے کا کرنے لگا۔ لیکن مقدرات بہرحال مقدرات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیر اپنے کسی کام میں تھا یا کسی مصروفیت میں تھا، تو بندریا کا بچہ شیر سے کچھ الگ تھوڑی دیر کے لیے ہوا، اور شیر نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ بچہ ہے، کھیل رہا ہے، کھیلنے دو۔ اسی اثنا میں آسمان سے، فضا سے ایک چیل آئی اور اس چیل نے بندریا کے بچے کو پنجے میں دبوچ کر اڑا لے گئی اور غائب ہو گئی۔ اب جناب من یہ شیر پریشان کہ میں نے امانت کے طور پر بچے کو رکھا تھا، میں پریشان حال بچے کو میں کی دیکھ بھال بھی کر رہا تھا، اب یہ ایسا واقعہ پیش آیا تو اب میں کیا کروں؟ بچے کو ڈھونڈا لیکن وہ بچہ نہیں مل پایا، اور جب 1 سال کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وہ جب بندریا واپس آئی اور اپنے بچے کا مطالبہ کرنے لگی شیر سے کہ میرا بچہ واپس کرو، تو شیر نے کہا کہ گستاخی معاف، تمہارا بچہ میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس نے چیل نے اڑا لے گئی۔ بندریا بہت غصے میں آ گئی کہ تم سے ایک بچہ سنبھالا نہیں جاتا، تم کیسے امین ہو؟ ہم نے تمہارے پاس امانت داری کے اعتبار سے بچے کو رکھا تھا، ہمارے بچے کو تم سنبھال نہیں سکے، اور بہت سی باتیں کہی۔ اس موقع پر آپ کے شیر نے جو بات کہی، جس کے لیے ہم نے یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو شیر نے بڑے پتے کی بات کہی، بنیادی بات کہی اور اہم ترین بات کہی۔ اس کہانی اور اس شیر کے جواب کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ کہانی پیش کی۔ شیر نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے بچے کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہمیں اس کا احساس اور افسوس ہے، لیکن یہ جو مصیبت تھی یہ آسمانی مصیبت تھی، زمینی مصیبت نہیں تھی۔
اگر زمینی مصیبت ہوتی تو میں کسی بھی طرح سے بچوں کو بچا لے سکتا تھا، اس کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن یہ آسمانی مصیبت تھی اور آسمانی مصیبت کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں زیر ہو گیا اور میں تمہارے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس بات سے اس بات سے بتانا مقصود یہ ہے ناظرین کرام کہ آج کل ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور پریشان حال ہے، وبائی امراض، وبائی مرض کرونا، یقیناً یہ وبا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آسمانی ہے۔ گرچہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ ہر بیماری چاہے زمینی سطح کی ہو یا آسمانی ہو، ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس سے بچنے کے ظاہری اسباب اختیار یقیناً کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑا جو سبب ہے اس سے بچنے کا وہ اللہ کی طرف رجوع کا سبب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جب بارش کا شکوہ کیا گیا تو اللہ نے جواب دیا استغفروا ربکم، پہلے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ندامت کرو، شرمندگی کرو اللہ کے جناب میں، اللہ کے سامنے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے، نفع بخش بارش برسائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آج ضروری ہے کہ ہم ان وبائی امراض اور خاص طور پر کورونا جیسے وبائی مرض سے بچنے کے لیے جہاں پر ہم ظاہری اسباب اختیار کریں، وہی بنیادی سبب آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رجوع الی اللہ کریں، اللہ کے جناب میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اور جب بندہ اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا تو یقیناً اللہ ہماری ندامت کے آنسوؤں کی لاج رکھے گا، ہمارے رونے کی لاج رکھے گا، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے کر اور معافی دے کر یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور ایسی فضائیں ہموار کریں گا جس سے انشاءاللہ ہم کھلے عام اپنی عبادات کو ادا کر سکیں گے اور عباداتی معاملات کو کر سکیں گے۔ اس لیے آج ہم انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جسے ابھی ہم نے شب برات منائی ہے، اس ذیل میں حدیث پاک کا ٹکڑا جس کو اللہ نے فرمایا حل من مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اس ٹکڑے کے ذیل میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہاں پر مستغفر واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں تنہائی میں اس کے گناہ کے معافی کا اعلان کر دوں گا۔ اس لیے آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم اس کورونا جیسے وبائی مرض سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، وہی ہم رجوع الی اللہ کے لیے بھی تیار ہوں، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو اور اپنے ہمجولیوں کو، سب کو اس بات کی تاکید کرے کہ ہمارا تعلق مع اللہ مضبوط ہو اور ہم توبہ استغفار کی عادت ڈالیں، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تو یقیناً انشاءاللہ قرآن کریم نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ آسمان سے پانی برسائیں گے، یعنی کہ اللہ ہمیں صحت مندی عطا فرمائیں گے اور ہمارے قلب و ضمیر میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سکون کی سانس لے سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، تو گویا کہ آسمانی وبائیں دور ہوتی ہیں آسمان والے کی طرف رجوع کرنے سے۔ اس لیے میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے اور ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع کرے۔ اللہ مجھے آپ کو اور دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔